أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورہ زمر کی آیت نمبر 23 تلاوت ہوئی ہے. آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ جل شانہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، بہترین کتاب نازل فرمائی ہے، جس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں، اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں اپنے رب کا ڈر ہے وہ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کے جسم کانپ اٹھتے ہیں، اور نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ان کا جسم بھی اور ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں. یہی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہدایت ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے روئے زمین کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی. سورہ زمر کی اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے بہترین کتاب کو اتارا ہے، بہترین کلام ہم نے نازل کیا ہے، اور بہترین کلام ہم نے تمہارے لیے دستور زندگی بنا کر نازل کیا ہے. اس کتاب کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. اس کتاب کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے اللہ پاک نے جبرائیل کے ذریعے سے اتارا ہے. اس کتاب کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا انتخاب کیا گیا. اور اس کلام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر فرمایا ہے کہ انسان کا دل ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کلام کو برداشت کر سکتی ہے، اس کلام کے بوجھ کو اٹھا سکتی ہے. زمین و آسمان میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، زمین و آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس کلام کو برداشت کر سکے یا اس کلام کا بوجھ اٹھا سکے. یہ کلام، یہ کتاب 30 پاروں پر مشتمل ہے. 114 اس کی صورتیں ہیں، تقریباً 6666 آیات پر مشتمل یہ کلام ہے. اور اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں یہ 29 حروف کے اندر بند ہیں. یہ جو ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں، الف با
تا ثا جیم ہا، یہ کل ان کی تعداد 29 ہے، اور یہ پورا قرآن مجید جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، جس کی 114 صورتیں، 6666 آیات، یہ 29 حروف میں بند ہے۔ پورا قرآن مجید 29 حروف کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے متشابہہ، جس کی آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں، جس کی آیات کو دہرایا جاتا ہے، جس کی آیات مکرر ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ 29 حروف پر مشتمل یہ کلام ہے، یہ کتاب ہے، تو اس کی آیات بار بار آئیں گی اور اس کی آیات کو دہرایا جائے گا، تکرار کے ساتھ اس کی آیات آئیں گی۔ اور پھر اس سے بڑی خوبی اس کلام کی یہ ہے کہ جہاں اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا ہے، وہیں اللہ پاک نے دوزخ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جہاں اللہ پاک نے علیین کا ذکر فرمایا ہے، وہیں اللہ پاک نے سجین کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جہاں اللہ پاک نے ابرار نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، وہیں اللہ پاک نے فجار بد کردار اور گناہگار لوگوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جہاں انسان کا ذکر آیا ہے، وہیں اللہ نے جنات کا ذکر بھی کیا ہے۔ جہاں اللہ پاک نے آسمانوں کا ذکر کیا ہے، وہیں زمین کا بھی ذکر ہوا ہے۔ جہاں جنت کا ذکر ہوا ہے، وہیں دوزخ کا ذکر بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ تو یہ ایسی بہترین کتاب ہے، ایسا بہترین کلام ہے کہ پڑھنے والا پڑھ پڑھ کر تھکتا نہیں ہے۔ پڑھنے والا اس کتاب کو بار بار پڑھتے ہیں، اس کا جی نہیں اکتاتا ہے۔ پڑھنے والا بار بار ہر روز اس کتاب کو دیکھتا ہے، اور جتنا زیادہ دیکھتا ہے اتنا اس کتاب کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت اس کے دل کے اندر بیٹھتی ہے۔ روئے زمین پر یہ چیز دعوے سے کہی جا سکتی ہے، روئے زمین پر اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو، جس کی اتنی زیادہ تلاوت کی جاتی ہو، جسے اتنا زیادہ دیکھا جاتا ہو۔ اور روئے زمین کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے آپ 2 بار یا 3 بار سے زیادہ پڑھ سکیں۔ یہ صرف اس کلام کی، اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ جتنا انسان اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے اتنا انسان کی پیاس بڑھتی ہے، جتنا انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے اتنا انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کتاب کو اور پڑھوں، حتیٰ کہ پھر یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ انسان ہر وقت یہ دعا کرتا ہے کہ میرے مولا جب میری موت آئے تو تیرا یہ کلام میری زبان پر جاری ہو۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہترین کلام، بہترین کتاب ہم نے نازل کی ہے، متشابہہ، جس کی آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور ان آیات کی خاصیت یہ ہے کہ جب جب کوئی مسلمان ان آیات کو پڑھتا ہے تو اس کا جسم یہ کانپ اٹھتا ہے، اس کا دل اپنے رب کے خوف سے ڈر جاتا ہے۔ ثم تلین جلودہم، ثم تلین جلودہم، بار بار اس کتاب کو پڑھنے کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان بار بار اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس کتاب میں غور و فکر کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا جسم، انسان کا دل وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اتنا خوف نہیں تھا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے اس کلام سے انہیں خوف تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا تو وہ کب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیتے۔
آپ کی ذات سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، آپ پر اترے ہوئے کلام سے انہیں خوف تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کلام کہیں لوگوں کے دلوں میں نہ اتر جائے اور اس کلام کی صداقت لوگوں کے دلوں میں نہ بیٹھ جائے، ایسا نہ ہو کہ مکہ کے گھر گھر سے اس قرآن کو پڑھنے کی آوازیں آئیں۔ وہ اس قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے تھے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں لکھے ہیں، ایک شخص ہیں طفیل بن عمر دوسی، یہ بعد میں اسلام لائے ہیں، بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، اور یہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں۔ تو جب یہ آ کر اپنے دوستوں سے، مشرکین مکہ سے آ کر ملے، تو مشرکین مکہ نے ان سے کہا کہ دیکھو، جب تک یہاں رہو گے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر رہنا۔ تو طفیل بن عمر دوسی نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کانوں میں روئی ٹھوس کر رہوں میں؟ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا کلام سناتے ہیں، جو بھی ان کا کلام سنتے ہیں ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور ان کے دین کو قبول کرتا ہے۔ تو طفیل بن عمر دوسی نے کہا کہ میں سرداروں میں سے ہوں، عربی زبان یہ میری مادری زبان ہے اور کلام عرب پر مکمل دسترس رکھتا ہوں میں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے اس کلام کو سن کر میں بہک جاؤں، لیکن چلو تمہاری بات مانتا ہوں، میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر رکھوں گا جب تک میں مکہ مکرمہ میں رہوں گا۔ چنانچہ طفیل بن عمر دوسی نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، اور جب وہ مکہ بیت اللہ شریف میں جاتا یا بیت اللہ شریف میں اس زمانے میں جو بھی طریقہ کار تھا طواف کرنے کا، طواف کرتا تو اس کے کانوں میں روئی ہوا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ یہ بیت اللہ کے قریب گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ وہی صاحب ہیں جن کا کلام سننے سے مجھے روکا گیا ہے۔ پھر اس نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ میں کوئی کمزور آدمی ہوں یا میں کوئی معمولی آدمی ہوں، میں تو سرداروں میں سے ہوں اور کلام عرب پر مجھے مکمل دسترس حاصل ہے، اگر میں ان صاحب کے 2 4 5 6 جملے سن لوں گا تو مجھ پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے دونوں کانوں سے روئی کو نکال دیا، اور روئی کو نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی جو آیات تلاوت فرما رہے تھے وہ اس کے کانوں میں پڑی۔ یاد رکھیں، کلام پاک جب کانوں میں پڑتا ہے تو پھر یہ دل پر اثر کرتا ہے۔ جب وہ آیات اس کے کانوں میں پڑی یہ وہیں رک گیا، اور اتفاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت کو مکمل فرما کر وہاں سے اپنے گھر تشریف لے گئے، تو یہ طفیل بن عمر دوسی وہیں کھڑے کھڑے سوچتا رہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے کہ جس کے 2 4 حصے میں نے سنے اور میرے دل پر اس نے اتنا اثر کیا ہے۔ لکھا ہے کہ یہی طفیل بن عمر دوسی یہ بعد میں اسی کلام کی وجہ سے اسلام لائے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب انسان اس کلام کو سنتا ہے، مائل ہوتا ہے، تو پھر انسان کا جسم، انسان کا دل، انسان کا دماغ وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، راغب ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی جب وہ قرآن کو سنا کرتے تھے؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ صحابہ کرام جب قرآن کو سنا کرتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ وہ کس سے کلام سنتے تھے؟ وہ اللہ کے رسول سے کلام سنا کرتے تھے۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا کرتے تھے، جس کا اثر یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ پڑتے تھے اور ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام اللہ کو سن کر اگر کسی کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کسی کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں، تو اللہ تعالیٰ اس جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، اور اس کے بدن سے گناہ ایسے نکل جاتے ہیں جیسے سوکھی ٹہنی کو اگر ہلایا جائے جس طرح اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح اس کے جسم سے یہ گناہ وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ فرمایا کرتے تھے ھذا کلام ربی، ہائے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ رب جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہ رب جسے چاہتا ہے قرآن کا نور عطا کر دیتا ہے، وہ رب جسے چاہتا ہے، جس کے سینے میں چاہتا ہے اس قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے، وہ رب جسے چاہتا ہے اسے قرآن کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے والا جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جس طرح تم بیت اللہ کی زیارت کے لیے دوڑتے ہو، فرشتے اس سے بھی زیادہ صاحب قرآن کی قبر کی طرف دوڑتے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ یہ قرآن پڑھنے والے کی فضیلت ہے، یہ قرآن پڑھنے والے کی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے اور جسے وہ رب چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد، اور جسے وہ رب گمراہ کر دے اس کی بداعمالیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اس کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، فما لہ من ھاد، پھر روئے زمین پر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے ہدایت پر لا سکے یا اسے سیدھے راستے پر لا سکے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب۔